حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے، نماز فجر پڑھی، بخاری مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے پورا خلاصہ. کہا کہ فجر کے بعد ممبر پہ چڑھے، ظہر تک خطبہ دیا، ظہر تک، پھر ظہر پڑھی، پھر خطبہ دیا، عصر تک خطبہ دیا، پھر عصر کو اترے نماز پڑھے، پھر مغرب تک خطبہ دیا، پھر مغرب پڑھی. تو پورا دن خطبے میں گزارا اور کہا کہ قیامت تک ہونے والی ہر بات اللہ کے رسول نے بیان کر دی. جو جانا، جو محفوظ رکھا، جو بھول گیا. میں بھی بہت سی باتیں بھول گیا اس دن کی جو اللہ کے رسول نے قیامت تک ہونے والی باتیں بتائی تھی. لیکن جب کبھی وہ وقوع ہوتی ہے، جب کبھی وہ واقع ہوتی ہے تو میں پہچان جاتا ہوں اس کے بارے میں اللہ کے رسول مجھے پہلے ہی بول چکے تھے. اسی طرح جس طرح تمہارے پاس کوئی شخص مل کے غائب ہو جاتا ہے سالوں، پھر اس کے بعد آ کے اچانک تمہارے سے ملتا ہے تو فوری تمہارا دماغ کام کرتا ہے کہ میں نے اسے کہیں پہلے بھی دیکھا ہے. بعینہ اسی طرح کے وہ نشانیاں جو اللہ کے رسول مجھے بولے تھے وہ اگر سامنے آتی ہیں تو مجھے فوری طور پر یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنوں کے بارے میں کیوں میں نے رکھا؟ آج کے دور کی سب سے اہم ترین ٹاپک ہے. کیوں؟ وہی چیز جو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ تم جان لو نیکی سمجھ کے کہیں تم بدی میں نہ پڑ جاؤ. آج کیا ہے، پورا خلط ملط ہو گیا ہے، پورا خلط میں مبحث ہو گیا ہے، کوئی خلط ملط ہو گیا ہے. نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، جاننا مشکل ہو گئی. کوئی نعرہ کسی کا نعرہ ہے، دین کا جھنڈا دکھا رہا ہے، دنیا پرست ہے. کوئی دہشت گردی پھیلا رہا ہے، دین پرست کہلا رہا ہے. کوئی اور کہہ رہا ہے لیکن اندر کچھ اور ہے. آج انسانوں کو، مسلمانوں کو سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اصل اسلام کیا ہے اس کو پہچانو. اے روز فتنے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو متنبع ہو جائے کہ فتنے کیا کیا ہیں، کن کن سے اعتراض کرنا ہے اور خیر کیا ہے. اس وقت تک تمہیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم دونوں میں موازنہ کرنے کی استطاعت نہ رکھو. رات ہی رات رہے، دن کی کوئی اہمیت نہیں جان سکتا کہ دن کیا ہوتا ہے، اور دن ہی دن رہے تو رات کی کوئی اہمیت نہیں جان سکتا کہ رات کیا ہوتی ہے. دن کو بھی پہچانے، رات کو بھی پہچانے تو وہ ڈیفرنٹ کر سکتا ہے کہ یہ رات ہے، یہ دن ہے. بعینہ ہی اسی طرح خیر کیا ہے یہ پہچان لیے تو یہ ممکن نہیں کہ بدی کیا ہے، برا کیا ہے، شر کیا ہے یہ پہچان سکو. شر بھی جانو، خیر بھی جانو، تبھی تمہیں شر لگے گا اور خیر لگے گا. آج امت کے 99% لوگ بہت سے شر کو خیر سمجھے ہوئے اپنا رہے ہیں اور بہت سے خیر کو شر سمجھ کے چھوڑ دے رہے ہیں.